اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی درس ضیاء القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ایک دن کے تعطل کی معذرت چاہوں گا، بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سورہ بقرہ کے تعارف کے بعد ہم اس کی پہلی آیہ مقدسہ اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سامعین، تو آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے بی اے پریچر آف اسلام آپ اس کو آگے جو ہے وہ پھیلائیں، دوستوں تک پہنچائیں، اور اپنا کردار بھی اس میں ادا کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورہ پاک ہے، اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس کے تعارف میں ہم نے اس کے حروف اور اس کے کلمات کا ذکر کیا تھا۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذیشان کتاب ذرا شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم حاضرین و ناظرین، آپ غور فرمائیں، قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے جو حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے، کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے۔ ایک لفظ اپنے اندر معانی کے سمندر رکھتا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور تھوڑی سی معلومات اس حوالہ سے بھی آپ کو دے دوں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے دکانوں کے اندر، گھروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر لوگوں نے اس کو آویزاں کیا ہوتا ہے حروف مقطعات کو۔ اس حوالہ سے میسج یہ دے دوں گا کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنی گاڑی پہ یہ حروف مقطعات کو سجایا ہوا ہے تو ان کا کچھ تقاضا ہے کہ اگر آپ دکان پہ ہیں، بی اے ٹریڈر، ایک تاجر ہونے کے اعتبار سے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے قرآن کے حروف تو لگائے ہوئے ہیں، کیا ان حروف کے مطابق میں لین دین کے معاملات بھی کر رہا ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہر آتے جاتے گاہک کے ساتھ آپ کو حروف مقطعات، یہ لوح قرآنی جن کو ہم کہتے ہیں، آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یا اپنا رویہ بدلو یا پھر ہمیں یہاں سے ہٹا دو۔ تو یہ ایک میسج تھا جو سائلنس میسج روز ہمیں تاجر ہو اس کو، گھر کا سربراہ ہو اس کو، یا کوئی بھی ہو اس کو یہ خطاب کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ بہرحال یہ حروف مقطعات 29 صورتوں سے پہلے آئے ہیں۔ ان کی تعداد 14 ہے، اور ان کی شکلیں جو ہیں وہ 5 ہیں۔ کبھی کبھی یہ سنگل آتے ہیں جیسے نون، یا اسی طرح قاف، اور کبھی کبھی یہ دو آتے ہیں جیسے طاسین، کبھی کبھی یہ 3 آتے ہیں الف لام میم، کبھی کبھی یہ 4 کی شکل میں آتے ہیں جیسے الف لام میم را، اور کبھی کبھی یہ 5 کی شکل میں آتے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ تھا ان حروف مقطعات کے حوالہ سے، اور اب اس کی جو ضیاء القرآن کے اندر وضاحت ہے وہ سماعت فرمائیں کہ ان کے معنی کو کیوں نہیں ڈسکلوز کیا گیا یا عامت الناس کو پتہ نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، اٹ از دا سیکرٹ بٹوین اللہ اینڈ ہز پرافٹ، یہ سیکرٹ ہے، ایک راز ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ پھر صاحب روح المعانی نے یہ عبارت انہوں نے نقل کی ہے، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔
کہتے ہیں فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء الورثۃ فهم یعرفونہ من تلک الحضرہ وقد تنطق لهم الحروف کما كانت تنطق لهم لمن سبح فی کف الحصى۔ سبحان اللہ، ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین، ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے تھے جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی تھی۔ سبحان اللہ، وہ منظر دیکھیں نا، ابو جہل حضور سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میرے بتائے بغیر وہ نہ بتا دے کہ جو تیری مٹھی میں بند ہے، تو کنکروں سے آواز آئی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کیا کمال ہے شان رسالت کی کہ حضور کی ذات کی گواہی بے زبان پتھر بھی، بے زبان درخت بھی دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور مہربانی ہے۔ اس کے بعد ذالکہ، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالکہ اگرچہ عام طور پر اس مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دیٹ دور کے لیے، لیکن ایسے مشار الیہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے جو حسن تو نزدیک ہو، یعنی یو کین ٹچ، وہ قرآن پاک ہے، لیکن اپنی شان اور رتبہ اکارڈنگ ٹو اٹس ڈگنیٹی، قرآن پاک رتبہ کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہے، اس لیے ترجمہ میں قرب حصی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ یہ کیا گیا، یہ ذی شان کتاب۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز منور پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ عشق کی دنیا میں بھی ترجمہ کمال اور عقل و علم کی دنیا میں بھی ترجمہ کمال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ کچھ لیکچر زیادہ لینتھی نہ ہو جائے، آج کے لیکچر کی ہم 2 حصے کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی لا ریب فی۔ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں فرمایا لا یراب فی کہ اس میں شک کیا نہیں جاتا، کیونکہ اس پر تو شک و شبہ کے گرد اڑانے والوں کی نہ تب کمی تھی نہ اب ہے، بلکہ فرمایا لا ریب فی۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس میں شک کریں گے نہیں، قربان جاؤں اللہ کے اس لا ریب کلام پر، فرمایا لا ریب فی، there is no any place of doubt، اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشین گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو اس کی اپنی کج فہمی اور کوتاہی ہے۔ اگر یہ ارکان کے بیمار کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، ہر چیز تو زرد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایگزامپل ہے جی۔ اور اس کے بعد سامعین فرمایا کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ قرآن ہدی للناس ساری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیوں کر پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی، اور ایسا استعمال جی ناظرین تقوی پر بات ہو رہی تھی۔ قرآن پاک انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کا موضوع مسلمان نہیں بلکہ انسان ہے، ہدی للناس فار دا گائیڈنس آف ہیومینٹی، لیکن اس کی ہدایت کا فائدہ کیوں کر پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی، اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے۔ تقوی کا لغت میں تو یہ معنی ہے جعل النفس فی وقایت مما یخاف، یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، اور شریعت میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر اس نے فرمائی ہے، لیکن حضور ضیاء الامت کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان ترین ڈیفینیشن تقوی کی کیا ہے؟ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک۔
یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اللہ اکبر، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین سامعین، دیکھ لیجئے گا کہ نماز کے وقت ایک بندہ مومن کو بلا عذر شرعی اپنے گھر نہیں بلکہ مسجد میں ہونا چاہیے، اور مسجد میں حاضری ہو، گھر سے غیر حاضری ہو۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو اس کی کنڈیشن اس کے حساب سے ہے، اور بھی کئی ایسے اس کو آپ اس فارمولے کو وہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان سید اعجاز احمد گیلانی کو ان نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔